قبرستان میں کوہرام مچ گیا۔ دریا الف ہو گیا تھا اور اس کی بفری ہوئی موجیں آس پاس کے علاقوں کو تہس نہس کر رہی تھیں۔ شہر خموشہ کے مکینوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی اس آسمانی آفت کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس وقت پیر بڑے شاہ کے ہرے سنگ مرمر کے مزار کے احاطے میں مردوں کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہو رہا تھا، جس میں اس مصیبت سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کیا جا رہا تھا۔ پیر صاحب نے، جو صاحب کرامت بزرگ تھے، اپنے سبز کفن میں سے ہاتھ باہر نکالا اور اپنے عقیدت مندوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے بولے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دریا ادھر کا رخ نہیں کرے گا، کیونکہ ایک تو قبرستان اونچائی پر واقع ہے، دوسرے اس کی راہ میں بہت سی بستیاں بھی آتی ہیں، اور وڈیرے زمان خان کے کھیت بچانے کے لیے حفاظتی پشتے مضبوط سے مضبوط تر بنا دیے گئے ہیں۔ پشتوں پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور پتھروں کی فصیل اونچی کی جا رہی ہے۔ رات دن کام جاری ہے۔ ہاں، بستیاں یقین محفوظ ہیں، ایک مردہ بولا، مگر قبرستان کو شدید خطرہ ہے، کیونکہ کوئی بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر دریا کے برابر والی سوکھی نہر بھی چل پڑی تو پھر قبرستان کی خیر نہیں۔ دوسرے مردے نے زور کی جھرجھری لی، بھائی مجھے پانی سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں ڈوب کے مرا تھا، اب مر کے ڈوبنا نہیں چاہتا۔ ایک بزرگوار اپنے قبر کے کدبے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہ تشویش سے بولے، ایک بار قبروں میں پانی بھر گیا تو بہت دنوں تک ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ ویسے ہی لوگ کب اپنے مردوں کو یاد رکھتے ہیں؟ ذرا میرے فرزند کو دیکھیے، 5 سال پہلے میری قبر سے اگربتی لگا کے گیا تھا، اب تک واپس نہیں آیا، اللہ اسے سیلاب سے بچائے۔ ایک اور مردہ بیزاری سے بولا، اور ذرا میری قبر ملاحظہ ہو، آدھی تو پہلے سے دھنسی ہوئی ہے، پچھلی بارشوں میں اس کی شکل قدمچے جیسی ہو گئی۔ اگر اب کے پانی ادھر آیا تو بندہ قبر سے نکل کے سامنے والے پیپل کے پیڑ پر بسیرا کرنے پر مجبور ہوگا۔ اسی وقت کئی مردے اپنے کفن میں الجھتے گرتے پڑتے اندر داخل ہوئے۔ وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ پیر صاحب نے سوال کیا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کئی اور مردے بھی جو قبروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ باہر سے آنے والے مردے بولے، ابھی ہم نے کچھ لوگوں کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہتے سنا ہے کہ بند بس ٹوٹنے ہی والا ہے، اگر ایسا ہوا تو دریا پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ پیر صاحب نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر اچھا یہی ہوگا کہ ہم سب محفوظ مقامات کی تلاش میں بستیوں کی طرف چل پڑیں۔ بستیاں تو یقیناً محفوظ ہیں، ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ دریا کی راہ میں سنگی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ سب مردوں نے پیر صاحب کی بات مان لی اور وہ گروہوں کی شکل میں قبرستان چھوڑ کر قریبی بستیوں کی طرف چل پڑے۔ دریا کے حفاظتی بند پر دیو ہیکل مشینیں کام کر رہی تھیں اور پتھر کی زنجیروں میں دریا کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر جب مردے قریبی ایک بستی میں داخل ہوئے تو وہاں دہشت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ سروں پر اپنا سامان لادے گھروں سے باہر نکل رہے تھے۔ کچے پکے راستوں پر بیل گاڑیوں، سائیکلوں اور ریڑیوں کی قطاریں تھیں جن پر مال و اسباب لدا ہوا تھا۔ کپڑوں کے گٹھڑ، بستر، فوم کے گدے، چارپائیاں، جست کے بکسے اور برتن، بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ گائیں، بھینسیں، بھیڑیں اور بکریاں۔ ایک آدمی سر پر مرغیوں کا ٹوکرا لادے ننگے پاؤں بھاگا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ کچھ عورتیں برقعوں میں اور کچھ بے برقعے لپکتی جھپکتی جا رہی تھیں۔ کسی نے آگے بڑھ کے ایک کسان کو روکا جو اپنے بیل کو ایسے گھسیٹ کے لے جا رہا تھا جیسے ابھی ذبح کرے گا۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم لوگ بستی سے؟ پانی آ رہا ہے، وہ بولا، بستی کو خالی کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ حکم؟ کیسا حکم؟ ابھی تو بستی محفوظ ہے بھائی، کہاں ہے پانی؟ ابھی آئے گا، ابھی بہت تیزی سے، کسان بولا۔ جلدی سے نکل جاؤ تم بھی یہاں سے، ورنہ ڈوب جاؤ گے، دریا سمندر ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بیل کو گھسیٹتا ہوا آگے چلا گیا۔ ابھی مردے بستی کے درمیانی چوک تک پہنچے تھے کہ ہر طرف سے دریا کی تیز لہریں گھروں پر دستک دینے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب گلیوں میں پانی گھس آیا اور مکانوں کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مردے تیزی سے واپس پلٹے کیونکہ بستی میں اب ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ مردے ایک اور قریبی بستی کی طرف سے گزرے، مگر وہاں بھی دریا اپنی عملداری قائم کر چکا تھا اور پانی نے سب راستے بند کر دیے تھے۔
آس پاس کی کئی بستیوں کا چکر لگا کے مردے حفاظتی بند کی طرف واپس لوٹے، مگر دریائی پشتے تک پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ حفاظتی بند میں بھی بڑا سا شگاف پڑ چکا تھا اور بہت سارے لوگ وہاں کھڑے اپنی دیو ہیکل مشینوں کو دریائی اژدہے کو نکلتے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت ایک جوان مرد نے تیر کر پشتے کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، بند کیسے ٹوٹ گیا؟ اسے تو محفوظ بنایا جا رہا تھا۔ ایک اور آدمی جو اپنی بھینس کے گلے سے چپٹا ہوا پانی کے تیز دھارے میں ڈوبتا ابھرتا بہتا جا رہا تھا، چیخ کے بولا، بند ٹوٹا نہیں ہے، اسے توڑا گیا ہے۔ کس نے توڑا ہے بند؟ کسی نے سوال کیا۔ وڈیرے زمان خان کے آدمیوں نے، اور کس نے؟ جواب آیا۔ مگر اس سے تو کئی بستیاں ڈوب گئی ہیں، ایک بوڑھی عورت نے کہا، جو اپنے گھر کے اکھڑے ہوئے لکڑی کے ایک دروازے پر بہتی ہوئی جا رہی تھی۔ مگر وڈیرے کے کھیت تو بچ گئے ہیں، کسی نے زور کی ہانک لگائی، جو فوراً ہی بہتے پانی کی گڑگڑاہٹ میں ڈوب گئی۔ بچ گئے ہیں یا بچا لیے گئے ہیں؟ پھر کوئی بولا۔ جواب میں صرف دریا کا شور سنائی دیا۔ قبرستان سے پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے مردے زندوں کی ایک بستی سے نکل کے دوسری بستی میں جاتے رہے، مگر سبھی بستیاں ڈوب رہی تھیں اور پانی گھروں کی چھتوں تک پہنچ گیا تھا۔ لوگ اس طرح جان بچا کے بھاگے تھے کہ ان کے بچے بچھڑ گئے تھے، جانور کھو گئے تھے اور گھر کا سامان برباد ہو گیا تھا۔ اونچے اونچے پیڑوں کی چوٹیاں دریا کے سطح سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے پانی میں ہری گوبھی کا کھیت اگایا ہو۔ بستیوں میں دریا کی یلغار دیکھ کے مردوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ پیر بڑے شاہ کی سواری سب سے آگے تھی، پیچھے پیچھے ان کے عقیدت مند پڑوسی اور دوست تھے۔ سیلابی پانی کے پھیلے ہوئے سمندر کو عبور کر کے وہ لوگ جب قبرستان میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قبرستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ سب قبریں صحیح سالم تھیں اور سیلابی پانی اس کے قریب سے گزر گیا تھا۔ مگر جب پیر بڑے شاہ اپنے مزار تک پہنچے تو دیکھا وہاں بستی کے لوگوں نے اپنا ڈیرا جما رکھا ہے۔ پورا قبرستان زندہ لوگوں سے آباد ہو گیا تھا۔ ہر طرف چٹائیاں اور چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کچھ عورتیں چولہے پر بچوں کے لیے روٹیاں پکا رہی تھیں۔ ایک مردے نے ایک شخص کی چارپائی پھلانگ کے اپنے قبر تک پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ شخص تو اسے دیکھ نہ سکا، مگر اس کا خونخوار کتا جو قریب ہی بیٹھا اونگ رہا تھا اچانک زور سے بھونکا اور پھر لوگوں نے اسے کسی اندیکھی چیز کا پیچھا کرتے دیکھا۔ جہاں جہاں موقع ملا مردے اپنی قبروں میں چھپ گئے، مگر بہت سی قبروں پر لوگوں نے اپنی چارپائیاں بچھا رکھی تھیں۔ کچھ لوگ بعض پختہ قبروں کو بستر کے برابر والی میز کے طور پر استعمال کر رہے تھے، جن پر کٹورے، معجون کی ڈبیاں اور چائے کے پیالے رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے دن نکلنے تک سیلاب زدگان کی آمد کے لیے آنے والے رضاکاروں کی بہت سی ٹیمیں بھی قبرستان میں پھیل گئی تھیں اور انہوں نے پناہ گزینوں میں خوراک، دوائیں اور کپڑے بانٹنے کے لیے اپنے امدادی کیمپ لگائے۔ ہر طرف پانی سے گھرا ہوا قبرستان اچانک جاگ اٹھا اور وہاں دیکھتے ہی دیکھتے بڑی چہل پہل ہو گئی۔ دیگیں کھڑکنے لگیں اور لوگ کھانا تقسیم کرنے والے کارکنوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے بہت تھے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ کوئی بڑا یا بچہ چاولوں کی پلیٹ برابر والی قبر پر رکھ دیتا اور پلٹ کے دیکھتا تو وہ غائب ہوتی۔ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ پلیٹ پھر وہیں رکھی ہوئی نظر آتی۔ ایک بوڑھا چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے بولا، میں اپنی بیل گاڑی پر سبزیاں لادے روز اس قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا، مگر یہ کیا پتا تھا کہ ایک دن اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پناہ لینے پڑے گی۔ اب پتہ چلا کہ قبرستان زندوں کو بھی پناہ دے سکتے ہیں۔ دیکھو کب تک یہاں رہنا ہوتا ہے۔ قریب بیٹھا ہوا آدمی ہنسا۔ قبرستان کی پناہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی، یہاں سے کہیں اور جانے کا خوف نہیں ہوتا۔ بوڑھا ہنسا، بات تو تم بھی ٹھیک کہتے ہو، دریا ہمیں بھی یہاں لے آیا۔ تم بھی کسی قریبی بستی سے آئے ہو کیا؟ میں؟ وہ ہنسا، نہیں میں تو۔ پھر وہ اٹھا اور چلتا ہوا ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ایک جوان عورت کو جس کا 5 سالہ بیٹا کچھ دن پہلے ٹائیفائڈ سے مر گیا تھا، وہاں اسی کی عمر کا ایک بچہ بہت پیارا لگا۔ وہ ناگ پھنی کے ایک پودے کے پاس کھڑا اسے معصومیت سے تکتا رہتا۔ وہ اسے ترچھی چارپائی کے نیچے اپنی چھوٹی سی پناہ گاہ میں آنے کو کہتی، مگر وہ بچہ دور کھڑا مسکراتا رہتا۔ پھر جب وہ اسے پکڑنے کو آگے بڑھتی تو وہ کسی خرگوش کی طرح پھدک کے اس طرف دوڑ جاتا جس طرف پناہ گزینوں کے بوسیدہ ٹرنکوں کا ڈھیر لگا تھا اور کھڑی چارپائیوں پر چٹائیوں کے سائبان لگے تنے ہوئے تھے۔
وہ اس کا پیچھا کرتی مگر قبروں اور قدموں کی قطاریں اس کا راستہ روک لیتی۔ لڑکا چھلاوے کی طرح قبروں کے پیچھے غائب ہو جاتا۔ پناہ گزینوں کے بچوں کو یہاں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ ہر وقت ادھر ادھر کھیلتے نظر آتے۔ کہیں گلی ڈنڈا چل رہا ہے تو کہیں بچوں کے لیے قبریں گھوڑوں کا کام کر رہی ہیں۔ قبریں ہر طرح ان کے کام آ رہی تھیں۔ ایک روز سیلابی پانی میں ایک عورت کی لاش تیرتی ہوئی آئی اور اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ 2 بچے جو پیٹ کی خرابی کا شکار تھے اور ایک نوجوان جسے شدید بخار ہو گیا تھا 2-3 دن بیمار رہنے کے بعد چل بسے اور قبرستان میں کچھ نئی قبروں کا اضافہ ہو گیا۔ سیلاب زدگان کے قبرستان میں آنے سے وہاں اس قدر چہل پہل ہو گئی تھی کہ پیر بڑے شاہ کے مزار پر جب اگلی جمعرات کو ان کے مریدوں کی روحیں ایک بار پھر سلام کے لیے جمع ہوئیں تو کئی مردوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پناہ گزینوں کی آمد سے اس قدر شور و غل مچ گیا تھا کہ قبرستان اب قبرستان نہیں لگتا۔ پیر صاحب مسکرائے اور بولے، لوگ خواہ قبرستان آنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ سب بستیاں مر جاتی ہیں، صرف یہی ایک بستی ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بھائی مجھے تو یہ رونق پسند آ رہی ہے۔ ایک بزرگوار نے کہا، سچی بات یہ ہے کہ ادھر ادھر قبروں پر چھوٹے بچوں کو چھلانگے مارتے دیکھ کر مجھے بھی اپنے نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں یاد آتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ سارے پناہ گزین بھی اپنی زندگی سے مطمئن تھے، یہاں تک کہ جب ایک دن سرکاری کارندوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ انہیں قبرستان سے ہٹا کے ان امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا جو دریا کے پشتے پر لگائے گئے تھے، تو لوگوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ بستیوں سے خبر آئی تھی، وہاں چوروں نے گھروں کا صفایا کر دیا تھا، جانور بہہ چکے تھے، کھیتوں میں پانی تھا اور گھر خالی۔ لوگوں کو یہ جگہ وڈیر زمان خان کے علاقے سے زیادہ محفوظ لگی، ویسے بھی کہیں اور جانا بیکار تھا۔ بہت سے بچے اور بوڑھے بیمار تھے اور لوگوں کو فکر تھی کہ کچھ دنوں میں انہیں پھر یہیں لانا پڑے گا۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ بستی وہی اچھی ہوتی ہے جہاں سے کہیں اور جانا نہ پڑے۔ تب سے سارے لوگ یہاں مل جل کر رہ رہے ہیں اور بالکل پتہ نہیں چلتا کہ قبرستان کے اصل باسی کون ہیں۔ زندہ بھی مردہ لگتے ہیں۔ بے شک یہ ایک زندہ بستی کی کہانی ہے۔